نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے رات کو، تو وہاں ابو سفیان بھی آ گیا سنتے سنتے، کیونکہ انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی بندہ وہاں نہ جائے، سوشل بائیکاٹ معاذ اللہ کیے ہوئے تھے، کوئی اور نہ جائے۔ تو سنتے سنتے ابو سفیان آ گئے، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک پڑھ رہے تھے، کہتے ہیں مجھے لطف بڑا آیا سننے کا۔ تو وہاں ایک قریب جھاڑی تھی، تو ابو سفیان جھاڑی میں بیٹھ گئے۔ ساری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک پڑھا، اور ساری رات انہوں نے سنا۔ کہتے ہیں اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اخرس بن شریک بھی کہیں آیا ہوا ہے، اس نے بھی وہ بھی یہ دیکھنے آیا ہوا تھا کہ وہاں کوئی آیا تو نہیں، وہ بھی کسی کونے میں جھاڑی میں کہیں بیٹھ گیا۔ حضور ساری رات قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے، وہ ساری رات سنتا رہا۔ تو ادھر سے کہیں ابو جہل بھی آ گیا، پتھر دل تھا، پر میرے مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے تو کان اس کے بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ساری رات تلاوت سنتے رہے، تینوں پکے کافر جھاڑیوں میں بیٹھ کے تلاوت سنتے رہے۔ صبح جب جانے لگے تو ملاقات ہو گئی۔ تو کدھر آیا تھا؟ اس نے کہا پہلے تو بتا، تو کدھر آیا تھا؟ میں تو آیا تھا دیکھوں کہ کوئی آیا تو نہیں، پر تو کدھر آیا تھا؟ اس نے کہا میں بھی یہیں دیکھنے آیا تھا کہ یہاں کوئی آتا جاتا تو نہیں۔ ابو جہل زیادہ شاطر تھا، کہنے لگا خبردار کل کوئی نہ آئے، آج تو آ گئے لیکن کل نہ آنا۔ اللہ اکبر! لیکن جہاں دل لگا ہوتا ہے وہاں دل کھینچا چلا جاتا ہے، دل جہاں لگ جاتا ہے، یہ دل کا بھی ایک اپنا معاملہ ہے۔ اب لگ گیا تھا قرآن پاک کی تلاوت سے۔ کہتے ہیں رات کو اپنی اپنی چارپائی پہ لیٹے، در بدر جہاں گزل ہے، میں کیا کروں میرا دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ اور وہ مزہ آتش نے کہا تھا، وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے، کہ میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگلی شام پھر آئی تو وہی کیفیت، وہی انداز، وہی شوق، چارپائی پر لیٹے پر کانوں میں وہی آواز، رس گولے، لیٹا نہ گیا، اٹھے پہنچے، لیکن آج جگہ بدل کر بیٹھ گئے۔ تینوں صبح ساری رات سنتے رہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت۔ صبح اٹھے تو پھر چوک پر ملاقات ہو گئی۔ تو کدھر آیا تھا؟ تو کدھر؟ بھی بات ہونے لگی تھی کہ ابو جہل بڑا شاطر تھا، کہنے لگا میں تو تم دونوں کا خیال کرنے آیا تھا کہ کہیں تم دونوں تو نہیں آئے، یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ اکبر! 3 دن مسلسل آتے رہے اور میرے مصطفیٰ کریم کا ساری رات قرآن سنتے رہے۔ اب اخلص بن شریک کہتے ہیں میں پورا قریب آ گیا، میرا دل کہتا تھا کہ یہ سچے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے تیسرے دن مشورہ کیا، میں نے کہا یار پتہ تجھے بھی ہے اور مجھے بھی ہے کہ نہیں آنا، پر ان کی آواز ہی ایسی ہے، وہاں لذت ہی ایسی ہے، نہیں نہ رہ گیا۔ تو مان کیوں نہیں جاتا کہ ساری باتیں اپنی جگہ، پر ان کی بات کانوں سے ہو کر دل میں اترتی چلی جاتی ہے، مانتا کیوں نہیں؟ اخلص بن شریک کہتے ہیں میں پورا قریب آ گیا، پر ابو جہل نے مجھے پھر گمراہ کیا، کہنے لگا یار یہی رہے ہیں، بچپن بھی یہی گزرا ہے، معاذ اللہ 2 ہاتھیں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، سارا کچھ وہی ہے، کان پٹیاں سفید ہو گئی تو کہتا ہے میں نبی ہوں، ثم معاذ اللہ اس نے وسوسہ اندوزی کی تو کہتا ہے میں پھر پیچھے ہٹ گیا، پھر بیک ہو گیا۔ آپ کیوں نہیں اس شخص کو جانتے جو وسوسہ اندوزی کرتا ہے؟ آپ اس جگہ کیسے چلے گئے جہاں وسوسہ اندوزی ہوتی ہے؟ یاد رکھیں اس جگہ جائیں جہاں جانے سے دل صاف ہوتا ہے، جہاں جانے سے دل کا زنگ اترتا ہے، آپ کے وسوسے بھی دور ہوں گے۔ وہاں جائیں جہاں ایمان کی، یقین کی دولت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔